میرے بھائیو، رمضان ختم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم رب العالمین کو بھول جائیں۔ جو ہمارا رب رمضان میں ہے وہی ہمارا رب شوال کے مہینے میں ہے، وہی ہمارا رب ذی القعدہ ذی الحجہ کے مہینے میں ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے روزے فرض قرار دیے تاکہ ہمیں متقی اور پرہیزگار رہنے کی عادت پڑ جائے، گناہوں سے دور رہنے کی عادت پڑ جائے۔ رمضان میں ہم نے بہت سے گناہ ترک کیے، اب ہمیں چاہیے کہ اسی معمول پہ رمضان کے بعد بھی چلتے رہیں، اور جن گناہوں کو رمضان میں چھوڑا تھا ان سے رمضان کے بعد بھی دور رہیں۔ رمضان کا مہینہ تو اس لیے تھا تاکہ ہمیں گناہوں سے دور رہنے کی عادت پڑ جائے، اب عادت پڑ چکی ہے، اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ رمضان میں ہم نے رمضان کے روزے بڑے ذوق و شوق سے رکھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روزوں کا تعلق صرف رمضان سے ہے، رمضان کے بعد میں بھی روزے رکھنے چاہیے۔ چنانچہ سب سے پہلے شوال کے 6 روزے ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو وہ اجر و ثواب سے ایسے ہوا، اجر و ثواب کے لحاظ سے ایسے ہوا گویا کہ اس نے پورے سال کے پورے زمانے کے روزے رکھے ہیں۔ یہ حدیث مسلم شریف میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے۔ تو میرے بھائیو، شوال کے 6 روزے رکھیں، چاہے مسلسل رکھ لیں چاہے وقفے وقفے سے رکھ لیں، ایک دن رکھ لیا 5 دن چھوڑ دیے، ایک دن رکھ لیا 1 دن چھوڑ دیے، جیسے آپ کے لیے آسانی ہو یہ روزے رکھیں۔ عید کے دن روزہ رکھنا ممنوع ہے، اس کے بعد آپ شوال کے مہینے میں کبھی بھی یہ 6 روزے رکھ سکتے ہیں۔ اور میرے بھائیو، ایسے ہی محرم کے روزے ہیں، 10 محرم کا 9 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 10 محرم کا روزہ مجھے امید ہے کہ اس سے 1 سال پہلے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور یہ حدیث مسلم شریف میں آئی ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوت ہونے سے پہلے کہا تھا کہ اگر میں زندہ رہا تو آئندہ سال میں 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ 9 محرم کا روزہ بھی رکھنا چاہیے، 10 محرم کا بھی رکھنا چاہیے، اور یہ حدیث بھی مسلم شریف میں ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، شعبان کے مہینے میں نبی علیہ السلام کثرت سے روزے رکھتے تھے، تو اس مہینے میں بھی کثرت سے روزے رکھنے چاہیے۔ یوم عرفات 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا، اس کے بارے میں مسلم شریف میں حدیث آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس سے 1 سال پہلے اور 1 سال پہلے کے گناہ، 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ آپ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، اور یہ حدیث ترمذی شریف میں آئی ہے، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ 2 دن ہیں جن 2 دنوں میں ہمارے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں، اور یہ حدیث نسائی شریف میں آئی ہے۔ ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر مہینے میں 3 روزے رکھنے کا حکم دیا ہے، جنہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ روزے جو ان دنوں میں ہوتے ہیں جو دن چاند راتوں کے بعد آتے ہیں، یعنی کہ 13، 14، 15 کے روزے۔ اور ایسے ہی آپ نے فرمایا کہ بہترین روزے داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں، یہ حدیث بخاری شریف میں آتی ہے، اور ان کے روزے آپ نے بتایا کہ یہ ہے کہ 1 دن روزہ رکھا جائے اور 1 دن ناغہ کر لیا جائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ رمضان کا عظیم مہینہ اگرچہ اختتام کے قریب ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رمضان کے بعد ہم رب کو بھول جائیں، 5 وقت کی نمازیں بھی ترک کر دیں، نفلی روزوں کے قریب بھی نہ جائیں۔ نہیں میرے بھائیوں، رمضان کے بعد بھی نیک اعمال بجا لاتے رہنا چاہیے، نمازیں پابندی سے پڑھنی چاہیے۔ رمضان میں ہم نے قیام شروع کیا، تہجد کی نماز شروع کی، تو یہ رمضان کے بعد بھی ادا کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔